اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک یہ منظر دیکھنے کے بعد، فاہیہ کالحجارۃ تو پتھر کی طرح سخت ہیں، او اشد قسوۃ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی وہ پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ انسان جب سنورتا ہے تو فرشتوں کا قبلہ بن جاتا ہے، اور جب بگڑتا ہے تو بے سمجھی اور سنگ دلی سے پتھروں کو بھی مات کر دیتا ہے، کیونکہ پتھر تو اپنے خدا کے خوف سے لرزتے بھی ہیں، اپنے حال کے مطابق اس کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اور یہ مورخ اپنے رب سے غافل و نافرمانی کے میدان میں اتر آیا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارۃ اور ان میں سے کئی پتھر ایسے بھی ہیں، لما یتفجر منہ الانہار جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّقُ اور کئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں، فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیۃ اللہ خوف الہی سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور بے خبر نہیں اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ان میں کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گرتے ہیں خوف الہی سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ افتطمعون کیا تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ یہودی ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے کہنے پر، وقد کان فریق حالانکہ ایک گروہ منہم ان میں ایسا ہے، یسمعون جو سنتا تھا کلام اللہ کا کلام، ثم یحرفون اور پھر بدل دیتے تھے، من بعدہ خوب سمجھ لینے کے بعد، ما عقلوہ اس کے خوب سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون اور جان بوجھ کر۔ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہودی ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے سے، حالانکہ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو، پھر بدل دیتے تھے اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں، یہ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان کی صفات کے ذکر اور کمالات کے بیان سے ان کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ جب ملتے ہیں لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو قالوا تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا بیان کرتے ہو بما فتح اللہ جو کھولا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم یوں تو وہ دلیل قائم کریں، بہی اس کی، عند ربہم تم ان باتوں پر تمہارے رب کے سامنے، افلا تعقلون کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں کہ کیا اس بارے میں تم کہتے ہو جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے، کیا وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ یہاں سے یہودی منافقوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو بطور خوش آمدید یہ ظاہر کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تو سچے دل سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برحق کی جو نشانیاں ہماری کتاب میں مذکور ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی ایسی باتوں پر دوسرے یہودی ان کو ملامت کرتے
کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، وہ سب حضور کہ ایسی باتیں تباہ اور اپنا راز افشا کر رہے ہو، تمہیں انہیں اقوال سے وہ تمہارے مذہب کی تردید کریں گے، اور توریت کی وہ آیات جن کا تم ان سے انکار کرتے ہو، انہیں آیات سے وہ تم پر جہد قائم کر دیں گے۔ لِیُحَاجُّوکُم بِہِ عِندَ رَبِّکُم کی تفسیر جن کو علماء زمخشری اور علامہ بیضائی نے پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ عِندَ رَبِّکُم کا معنی ما فی کتاب ربکم، یعنی تمہارے رب کی کتاب کی آیتوں سے تم پر دلیل قائم کریں گے، اور عند اللہ کے معنی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ فی کتاب اللہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ عند اللہ اس کا یہ حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس مسئلے کا یہ حکم ہے۔ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم ان بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون جو نہیں جانتے، کتاب کو، الا امانیہ بجز جھوٹی امیدوں کے، وَإِنْ اور اگر ہم وہ لا یظنون اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کیا کرتے تھے۔ پہلے سے ان عالموں کا ذکر ہوا، اب ان پڑھ اور ان کا حوال بیان کیا جا رہا ہے۔ امانیون کا مفرد امانیتا جس کی اصل منی ہے، جس کا معنی ہے فرض کرنا یا وہ انعام جس سے انسان اپنے آپ کو حقدار اور اہل ثابت نہ کرتے ہوئے خواہش رکھتا ہو۔ اس خواہش کو عربی میں امانیہ کہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے عوام کا کل سرمایہ نجات کے متعلق ان کے من گھڑت خیالات اور جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ قومیں اپنے زوال اور انحطاط کے دور میں انہیں بے بنیاد خیالات سے اپنی نجات کی آس لگائے رہتی ہیں اور عمل صالح سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ کاش ہم بھی اپنی حالت پر غور کریں اور احکام شرعی سے کھلی بغاوت کے باوجود اپنی نجات کے جو سنہرے پسنے ہم دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھیں، اور اگر ہم اپنے اسلاف کی طرح احکام الہی کی اطاعت کرتے اور ان کی مادی اور روحانی برکات سے خود بھی مالا مال ہوتے اور دوسری گمراہ کردہ قوموں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوتے، ہم وارثان اسلام اور مدعیان شریعت کی مرحومیوں اور حال راز کو دیکھ کر دوسری قومیں اسلام کو دور ہی سے ساتھ سلام کر دیتی۔ فویل للذین، پس ہلاکت ہو ان کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، پس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب جس کے وہ امین بنائے گئے تھے، جس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، انہوں نے نہ صرف اس پر بس نہیں کی اور خود عمل ترک کر دیا، بلکہ انہوں نے آیت الہی کو سرے سے ہی بدل ڈالا اور اپنی طرف سے طرح طرح کے اضافے کر دیے، اور اس طرح ان ظالموں نے آئندہ نسلوں میں بھی کسی سلیم طبع کے لیے یہ گنجائش نہ چھوڑی کہ وہ آیت الہی میں خود غور و فکر کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکیں۔ یہود و نصارہ اب تک تو تحریف کے قائل نہ تھے، لیکن اب ان کے محققین نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کی کتاب تحریف و تغیر سے محفوظ نہیں ہے۔ ثم پھر یقولون پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ نوشتہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ تم حاصل خریدو، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ حاصل کر لے اس کے عوض تھوڑے سے دام، فویل لہم سو ہلاکت ہے ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے یہ کتبت جو لکھتے ہیں، ایدیہم ان کو ہاتھوں میں، فویل لہم اور ہلاکت ہو ان کے لیے، مما یکسبون بوجہ اس کے جو انہوں نے مال کمایا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ نوشتہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں ان کے عوض تھوڑے سے دام، سو ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا
اور جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہو ان کے لیے باوجہ اس مال کے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا، ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی، الا ایام معدودتن، مگر گنتی کے چند دن۔ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کے لاڈلے اور محبوب ہیں، دوزخ کی آگ ہمیں جلا نہیں سکتی، اس لیے وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہگاروں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے۔ بعض یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ انہیں صرف 40 روز عذاب ہوگا، اور یہ وہ مدت ہے جس میں بنو اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ خدا کے متعلق ان کا تصور بڑا نرالا تھا۔ ایک طرف اس کے جبر و قہر کا یہ عالم کہ جو گناہ ان کے آباء و اجداد سے سرزد ہو، اس کی سزا صرف ان مجرموں تک محدود نہیں رکھتا